بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چکوال کی سرزمین سے ایک لڑکی کی عجیب و غریب سٹوری موصول ہوئی مجھے واٹس ایپ پر میں اور اصرار کیا گیا کہ سر جی سٹوری لکھیں۔ سٹوری: میرا نام شہلا ہے اور میں چکوال کے نواحی گاؤں میں رہتی ہوں۔ احمد میری خالہ کا بیٹا تھا اور میرا ہم عمر تھا۔ بچپن سے ہم اسکول اکٹھے پڑھتے آتے، لیکن پرائمری کے بعد وہ لڑکوں کے اسکول میں چلا گیا اور میں لڑکیوں کے اسکول میں۔ چھٹی جماعت میں مجھے دنیا داری کی تھوڑی تھوڑی سمجھ آ گئی، لیکن یہ محبت و پیار کے قصے سمجھنے سے قاصر تھی۔ احمد بچپن سے ہی میرے ناز و نخرے اٹھاتا آ رہا تھا اور اب تو ہم کافی بڑے ہو گئے تھے۔ ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ میں بہت حسین و جمیل لڑکی تھی اور میرے بال چھوٹی سی عمر میں بھی بہت لمبے اور گھنے تھے، جو کہ میری خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتے تھے۔ احمد کو اسکول سے چھٹی ہوئی تو وہ اپنے گھر نہیں جاتا تھا، بلکہ راستے میں ہی میرا انتظار کرتا، اور جب مجھے چھٹی ہوتی تو پھر ہم دونوں مل کر گھر آتے تھے۔ اسکول سے واپسی پہ ہمارا گھر پہلے آتا تھا۔ احمد کا گھر دور تھا، یعنی گاؤں کے دوسرے کونے پہ تھا، اس لیے احمد میرے ساتھ ہی ہمارے گھر آ جاتا۔ امی کا بھانجا تھا، اسی لیے امی احمد کا بہت خیال رکھتی، ماں کی طرح اسے کھانا دیتی، اور کوئی چیز اپنے بچوں کو دیتی تو ساتھ احمد کو بھی دیتی۔ اتوار کے دن اسکول سے چھٹی ہوتی اور احمد ہمارے گھر آ جاتا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے۔ میری دو بہنیں چھوٹی تھیں، ایک بھائی چھوٹا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک بڑا سا درخت تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو ایسے بلا وجہ ہی تھپڑ مار دیتی اور بہن بھائی کوئی چیز اٹھا کر میرے پیچھے بھاگتے تو میں درخت پہ چڑھ جاتی۔ احمد لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ چھٹی سے ہفتم نہم کے دن کھیلتے کودتے گزر گئے اور ہم میٹرک میں ہو گئے اور اب ہم کافی بڑے ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی احمد اور میرا حساب کتاب بچپن والا ہی تھا۔ احمد سانولی سی شکل و صورت کا تھا، جبکہ مجھے امی ابو پری کہتے تھے اور میں خود کو حور ہی سمجھ لیتی۔ ویسے بھی میں حسین و جمیل لڑکی تھی، سرخ و سفید رنگت، موٹی موٹی آنکھیں، لمبا ناک، لمبے بال، اور قد بھی عام لڑکیوں سے لمبا ہی تھا۔ احمد مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا اور میرے قریب قریب رہا کرتا تھا۔ کبھی میرے لیے چوڑیاں لے آتا، کبھی کھانے پینے کی چیزیں، اور میں خوشی خوشی لیے پھرتی تھی، کیونکہ میرا کزن تھا، خالہ کا بیٹا تھا، پنجابی میں میسر کہتے ہیں۔ احمد میرے حسن کی تعریفیں کرنے لگتا تھا، کیونکہ میں گلاب کی کلی سے پھول بنتی جا رہی تھی۔ ایک دن احمد نے اظہار کر ہی دیا کہ شہلا آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ میں اچھی ہی ہوں، کون سا بری ہوں۔ احمد سٹیا گیا، پھر ہمت کر کے بولا کہ میں آپ سے پیار کرنے لگا ہوں اور آپ سے شادی کروں گا۔ میں یہ سنتے ہی غصہ ہو گئی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ چوڑیاں اور کھانے پینے کی چیزوں کی عفظ آپ مجھے خرید رہے ہیں۔ احمد ڈر گیا اور فوراً بولا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس وہ میں ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ میں نے احمد کو کہا کہ یہ آپ چیزیں یا چوڑیاں لے کر دیتے ہیں تو میں کزن سمجھ کے لے لیتی ہوں، اگر کوئی غلط رنگ دیا تو کبھی تم سے بات بھی نہیں کروں گی۔ ناسمجھ عمر تھی، پیارو بیار کا کہاں علم تھا کہ یہ کیا بلا ہوتا ہے، لیکن احمد سچ مچ میں مجھے چاہنے لگا تھا اور میں اسے خالہ کا بیٹا ہی سمجھتی تھی۔ ہم میٹرک پاس کر گئے اور میں نے آگے کالج میں داخلہ لے لیا، جبکہ احمد نے بھی کالج میں داخلہ لے لیا۔ ایک دن احمد ہمارے گھر آیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اب وہ احتیاط سے سلجھی باتیں کرتا تھا، شاید اسے میرے غصے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ احمد کہنے لگا کہ شہلا آپ کس لڑکے سے شادی کریں گی، مثلاً کیسا ہو، کیا کام کرتا ہو، کس طرح کا دکھتا ہو۔ میں نے ایسے ہی بتا دیا کہ میں تو کسی فوجی سے شادی کروں گی۔ احمد چلا گیا اور میں اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئی۔ کوئی 6 ماہ تک احمد ہمارے گھر نہ آیا۔ مجھے ہمدردی ہونے لگی کہ اب احمد ہمارے گھر کیوں نہیں آتا، شاید ناراض ہو گیا مجھ سے۔ پھر سوچتی کہ میں نے تو اسے کچھ کہا بھی نہیں، جب ایک بار غصہ کیا تھا تب تو وہ آتا رہا تھا ہمارے گھر۔ پھر مجھے پتا چلا کہ احمد نے کالج چھوڑ دیا ہے اور فوجی ٹریننگ کر رہا ہے۔ آخر وہ فوجی بن گیا اور فوج میں چلا گیا۔ مجھے اب اس کی تھوڑی تھوڑی یاد آتی تھی، لیکن محبت نہیں تھی، اس سے میرے من کو نہیں بھاتا تھا۔ اس نے فوج میں جا کر اپنے گھر والوں کو کہا کہ شہلا کا رشتہ مانگنے جائیں، مگر وہاں
نواں کٹا کھل گیا۔ احمد کی منگنی اس کے باپ نے بچپن میں ہی اپنی بھانجی سے کی ہوئی تھی۔ احمد کی امی یعنی میری خالہ کہتی ہیں کہ وہ احمد کے لیے اپنے بھانجی شیلا لیں گی، جبکہ احمد کا ابو کہتا ہے کہ میں نے احمد کی منگنی بچپن میں ہی اپنی بھانجی سمینا سے کی ہوئی ہے۔ جھگڑا چل گیا اور بات ہماری پوری برادری میں پھیل گئی۔ احمد کی پھپھو بہت جھگڑالو عورت تھی اور جب اسے علم ہوا کہ احمد شیلا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس نے افراتفری مچا کے رکھ دی۔ مجھے اپنے گھر میں باتیں ہوتی تو پتہ چل جاتا۔ احمد ڈٹ گیا اپنے باپ کے سامنے اور حتمی فیصلہ کر دیا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف شیلا سے کرے گا، یعنی مجھ سے کرے گا، ورنہ شادی کرے گا ہی نہیں۔ احمد فوج سے گھر چھٹی پہ آیا تو ہمارے گھر بھی آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ شیلا آپ کو فوجی پسند تھا نا، دیکھ آپ کے سامنے فوجی ہی کھڑا ہے۔ میں بھی دل سے احمد کے ساتھ شادی کرنے پر راضی تھی، مگر بڑوں کے معاملات میں کیسے ٹانگ اڑاتی۔ احمد یہ بہت زور ڈالا کہ وہ پھپھو کی بیٹی سے شادی کرے، لیکن وہ نہ مانا۔